وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، مداحان رسول انام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ عظیم الشان اجلاس اور بارونق محفل جسے آپ کے ادارہ معینیہ رضویہ نے منعقد کیا ہے، آپ نے اس میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق بخشی. رب کائنات اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. شہر حیدرآباد جو کئی جہتوں سے ہندوستان کے مشہور و معروف اور نمایاں شہروں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اس کی اپنی مستقل ایک زبان ہے، یہاں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا ایک کلچر اور اپنی ایک ثقافت ہے. ہندوستان بھر میں آپ کا یہ شہر سرخیوں میں رہتا ہے. اہل علم کے نزدیک بھی، اہل سیاست کے نزدیک بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنی لگن میں مگن ہے، مگر آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اس کی لگن میں مگن ہیں جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ رات کے اس وقت میں آپ اپنی نیند کو قربان کر کے جذبہ دینی کا ثبوت دیتے ہوئے علماء کرام کے بازوؤں کو قوت بخش رہے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے وہ بہت ہی دردناک اور کربناک ہیں. فتنے ہمارے گھروں اور ہمارے سروں پر بارش کی طرح برس رہے ہیں. اجمالی طور پر میں حالات کی ہولناکی کو 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ کن مشکل حالات سے قوم مسلم گزر رہی ہے۔ دین خدا کی بارگاہ میں دین اسلام ہے، پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں اس پر اٹیک کیے ہوئے ہیں، اور نوجوانوں کے ذہن کو بڑی تیزی سے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے۔ مذہب کی قید سے آزاد ہونے کے لیے فری مشن جیسی تحریکیں پوری طاقت و قوت کے ساتھ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ایک سخت حملہ ہے۔ اس حملے کی زد میں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان آ کر اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں بے دینی اور دہریت اور الحاد کو جس طرح سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، ہوش مند حضرات اس سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ ایک نوجوان اپنے گھر کے اعتبار سے مذہبی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لیکن کسی ماحول میں جانے کے بعد چند سالوں میں اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ بدل جاتا ہے، اور وہ دین کو ایک دقیانوسی سوچ سمجھ کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یورپ و امریکہ میں ہزار مسلم نوجوان اپنے دین سے بیزار ہو چکے، اور آزادی کے نام پر اس طرح سے ان کے دل و دماغ میں زہر گھولا جا رہا ہے کہ انہوں نے دین کے انکار کو ایک فیشن بنا لیا۔ بے شمار واقعات، حادثات روز آنا رونما ہوتے رہتے ہیں۔ سوال آتا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک ہولناک فتنہ ہے، دین سے بالکل آزادی کا فتنہ بڑی تیزی سے امت مسلمہ کو اپنے نرغے میں لینے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہے۔ دوسرا فتنہ، کلمہ پڑھنے کے باوجود، مذہب کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کو اس طرح سے کر دیا جائے کہ ان کا ایمان سلامت نہ رہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں دو عقیدہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے بنایا ہے، وہ تھا، وہ ذات تھی جب کچھ نہیں تھا، اور وہ ہستی رہے گی جب کوئی شے نہیں رہ جائے گی۔ اس کائنات کو بنانے والی ایک ہستی ہے، اسی کے کرم سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کی مشیت، اسی کی قدرت، اسی کے ارادے سے کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا رب العالمین چاہتا ہے۔ فعال لما یرید یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کام پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا تو شرک ہوا۔
कुफ्र और शिर्क जिस तरह से तौहीद बुनियादी अकीदा है इस्लाम का, ऐसे ही उसकी मुखालफत में और उसका मुखालिफ बुनियादी अकीदा कुफ्र और शिर्क है। इस अकीदे पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए पूरी दुनिया में तहरीक चल रही है और मुसलमानों को अकीदे तौहीद से हटाने के लिए ऐसी ऐसी तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं कि अगर आपने जरा सी गफलत बरती तो मिनटों सेकंडों में आपका दीन बर्बाद हो जाएगा। उसको आप एक वाक़े से समझ सकते हैं कि कितने कर्मनाक हालात पैदा किए जा रहे हैं। मुझसे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने अपने घर के एक फर्द का एडमिशन एक कॉलेज में कराया, एक मेडिकल कॉलेज में मैंने पढ़ने के लिए एडमिशन कराया। कुछ दिन के बाद वहां से फोन आता है, मेरा यहां पढ़ना मुश्किल है, ये इदारा मेरे पढ़ने के काबिल नहीं है, मेरा यहां गुजर नहीं हो सकता है। बाप ने पूछा क्यों? जवाब दिया गया कि आप आए फिर मैं आपको बताऊं। वालिदे गिरामी उनके पहुंचे, उन्होंने खुद मुझसे यह वाकया बयान किया। मेडिकल कॉलेज में जिस क्लास में तालीम लेने के लिए जाना था, वहां अंदर कदे आदम एक मूर्ति नस्ब की गई थी और हर तालिब इल्म को उसके सामने सलामी दे करके ही क्लास में बैठना था। कोई तालिब इल्म इसके खिलाफ नहीं कर सकता था। बताइए, अगर कोई मुसलमान इस तरह से बुत परस्ती के बाद इल्म हासिल करे, क्या उसका ईमान और अकीदे तौहीद सलामत रह सकता है? या आपके हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं, किसी बैरूने हिंद के कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। इमाम अहमद रजा ने आज से 1 सदी कबल इरशाद फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। बताइए, अकीदे तौहीद पर कुल्हाड़ी चलाने की तदबीर इख्तियार की गई है या नहीं? हमारा वो तालिब इल्म जो तालीम के नाम पर ऐसी जगह पढ़ने के लिए जाएगा और इस तरह से बिला तकल्लुफ वो परस्तिश करने लगेगा, बताइए उसका अकीदे तौहीद कैसे सलामत रह सकता है? एक तहरीक चलाई जा रही है कि कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ें मगर फिर भी इनका अकीदे तौहीद सलामत न रहे। इस तहरीक के चलाने वाले वो लोग हैं जो इस्लाम के खुले हुए दुश्मन हैं। यहूद और नसारा और दीगर तहरीकें पूरी दुनिया में इस पर काम कर रही हैं। आपके इसी स्टेट से आज से तकरीबन 6 माह कबल मेरे पास एक देहात से एक आलिम का फोन गया और उन्होंने मुझसे बताया कि हजरत हमारी आबादी में तकरीबन 60 ऐसे मुस्लिम नौजवान थे जो अपने घर से साहिब ईमान माने जाते थे, मुसलमान कहलाते थे, मगर उन्होंने तहरीयत इख्तियार कर ली है। आपके इसी स्टेट से मेरे पास फोन गया कि 60 नौजवानों ने खुल्लम खुल्ला तहरीयत को कबूल कर लिया, बेदीनी को कबूल कर लिया और कहा मजहब और खुदा कोई चीज नहीं है। आप बताइए कि अगर आपने तवज्जो नहीं दी, अपने अकीदे और अपने ईमान के तहफ्फुज की आपने फिक्र नहीं की,
تو آنے والی نسلیں بھلا کیسے مسلمان رہ سکتی ہیں جب آپ کے ایمان کی حفاظت کا خود ہی کوئی ٹھکانہ نہیں رہ گیا ہے؟ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اس پر شب خون مارنے کے لیے پوری دنیا میں چال پھیلا دیا گیا ہے. بالخصوص ہندوستان میں ایک تحریک آپ کے عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے. عقیدہ رسالت جو اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے، جس پر سارے احکام شرعیہ کی بنیاد قائم ہے، اس عقیدے کو برباد کرنے کے لیے غیر کلمہ گو تحریکیں بھی ہیں اور کلمہ گو تحریکیں بھی ہیں. گویا اس عقیدے پر اندر سے بھی حملہ ہے اور باہر سے بھی حملہ ہے. خارجی حملے جو ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اندرونی حملے جو ہیں ان حملوں سے بھی آپ باخبر ہیں. عقیدہ رسالت کہ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء تشریف لائے. پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آخری پیغمبر ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اس کائنات میں اب قیامت تک دین محمد عربی کا ہوگا، احکام زندگی رسول پاک کے ہوں گے. عقیدہ رسالت ہے کہ ہمارے آقا و مولا کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. عقیدہ رسالت میں یہ چیز ہے کہ جو جس علاقے کا نبی ہوتا ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے، کوئی ایک ایریے کا نبی ہوتا، ایک علاقے کا نبی ہوتا، ایک شہر کا نبی ہوتا. ایک وقت میں مختلف ایریے میں مختلف علاقے میں کئی نبی ہوتے تھے. ایک دور میں ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے. لیکن عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو جس علاقے کا نبی ہوگا وہ اس علاقے کے سارے لوگوں میں سب سے افضل ہوگا. اس کی عقل سارے لوگوں سے زیادہ، اس کا علم اس علاقے کے سارے لوگوں سے زیادہ، اس کا حلم اس علاقے کے سارے لوگوں سے بڑھ کر، اس کی طاقت و قوت اس علاقے کے سارے لوگوں سے بہتر، اور اس کی سوچ، اس کی زندگی کی پاکیزگی اس علاقے کے سارے لوگوں سے بہتر ہوگی. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو جس ایریے کا نبی ہوگا اس ایریے میں سب سے بہتر ہوگا. آپ جب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، تو جب عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس ایک علاقے کا رسول ہوگا اس علاقے میں سب سے افضل، تو جو پوری کائنات کا رسول ہوگا انصاف سے بتائیے گا کیا وہ صرف بڑے بھائی کی طرح ہوگا؟ انصاف سے بتائیے گا کیا اس کا علم اتنا ہی ہوگا کہ اس کو اپنے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی؟ کیا وہ ایسا ہی ہوگا کہ جو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ایسا ہی ہوگا کہ جس کا علم ملک الموت سے کم ہوگا؟ جب ایک ایریے کا نبی اس ایریے میں سب سے افضل، تو جو پوری کائنات کا نبی ہوگا بلا شبہ وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہوگا. اس لیے اگر عقیدہ رسالت کو آپ تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اب اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں، بس اس کی اتنی ہی تعظیم کرو جتنے کی بڑے بھائی کی کرتے ہو، اگر یہ عقیدہ کوئی بتائے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ کوئی بتائے
کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، خدا کی قسم وہ عقید رسالت کو مانتا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں عقید رسالت کا انکار کرتا ہے۔ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اندر جو خوبی ہو اس خوبی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے عزیز گرامی سید کیفی صاحب بیٹھے ہیں، آپ میں سے چند لوگ صبح کو بیٹھ کر دکان پر گفتگو کریں اور کسی آدمی نے آپ سے پوچھا کیا سید کیفی صاحب رات آئے تھے؟ آپ نے کہا ہاں آئے تھے۔ اس نے پوچھ لیا وہ کیسے تھے؟ آپ نے کہا کہ ایک آنکھ سے وہ کانا تھے، ان کی ایک آنکھ نہیں تھی، بہت ہی کالے کلوٹے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے، ان کے رخسار دھسے ہوئے تھے، ایک ہاتھ بھی نہیں تھا۔ بتائیے آپ سید صاحب کو ماننے کے لیے بات کر رہے ہیں یا سید صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مان نہیں رہے ہیں، آپ ان کا تعارف نہیں کرا رہے ہیں بلکہ حقیقت میں آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے کہ سید کیفی صاحب کو تو اللہ نے دونوں آنکھیں سلامتی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، ہاتھ بھی ان کا سلامت ہے، پیر بھی ان کا سلامت ہے۔ اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں سید کیفی کے بارے میں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں آئے تھے، یہ آپ آنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخصیت جیسی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں مانیں گے تو یہ ماننا نہیں ہوگا، یہ حقیقت میں انکار کرنا ہے۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب جو نہیں جانتے تھے خدا نے سارا علم تجھے عطا کر دیا ہے۔ ہمارے رسول وہ ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، وہ غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کا خود اعلان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کے بارے میں خود ان کا اعلان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، اس لیے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے خدا کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، خاتم النبیین قرآن نے اعلان کر دیا اور رسول پاک نے خود فرمایا لا نبی بعدی ولا فخر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر اس پوسٹ پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ نبی کی تعریف یہ ہے، رسالت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عقید رسالت کو مانتا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں عقید رسالت کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے ماحول میں جب کہ کلمہ پڑھنے والا عقید رسالت پر شب کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہے جس کی تعلیمات کو اپنا کر آپ سچے عقید رسالت کے حامل ہو سکتے ہیں؟ اور وہ کون ہے کہ جو آپ کی صحیح رہنمائی عقید توحید و رسالت کے حوالے سے کر رہا ہے؟ مجھے کہنے دیا جائے، جب ایک کہنے والا کہہ رہا تھا نبی کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ایسے عقیدے کے پرخچے اڑاتے ہوئے ایک ہستی کہہ رہی تھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب ایک کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، تو ایک ہستی ہمیں نبی کے بارے میں عقیدہ، سچا عقیدہ دیتے ہوئے ہم کو وہ ہستی بتا رہی تھی اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں، نبی کی اتنی ہی تعظیم کی جائے گی جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے، وہ تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں، تو ایک شخصیت ہمیں بتا رہی تھی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا
ہمارا نبی جب کہنے والا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کہہ کے پکارو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کے لیے شرک کا سہارا لیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں وہ ہستی، وہ ذات کتنے پیارے انداز میں ہمیں یہ سبق دے رہی تھی، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب اس نبی کے میلاد کو شرک اور بدعت کہہ کر کے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور عقیدہ رسالت میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی تھی، تو اسی ہستی نے ہم کو کہا تھا میرے سنی بھائیوں، ایمان والو، تم کیا کرو، تم ان کا ذکر کیسے کرو، ایسے کرو کہ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ جب کہنے والا کہہ رہا تھا نبی کو اتنا مت بڑھاؤ کہ خدا کے برابر کر دو، اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اتنی تعریف نبی کی نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ہستی ہمیں بتا رہی تھی اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب اس ہندوستان کے اندر تحریک چلی عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کی، کون ہے جس نے تقریباً 1000 کتاب لکھ کر ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی؟ دین کی بربادی کے لیے تحریکیں چلی، عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے تحریک چل رہی ہے، عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے، اور پھر ان ساری تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا ایک ذات ہندوستان میں نظر آتی ہے جسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے پکارتی ہے۔ انصاف کے ساتھ بولیے، کتابیں پڑھ ڈالیے، مطالعہ کیجئے کتابوں کا۔ کون ہے جس کی کتابیں ہمیں سچا عقیدہ توحید بتا رہی ہے؟ کس کی کتابیں ہیں کہ جس کو پڑھ کر کے ایک بندے مومن اپنے عقیدہ توحید و رسالت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ الحمدللہ میں بچپن سے دین سے جڑا ہوا ہوں، دینی تعلیمات سے بچپن سے میں جڑا ہوا ہوں، اور اس وقت میں جس عمر میں ہوں اس سے زیادہ الحمدللہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو مسلسل میں پڑھتا رہتا ہوں، اختلافی موضوع پر، جس میں قادیانیت ہے، جس میں نجدیت و وہابیت ہے، جس میں دیوبندیت ہے، جس میں رافضیت ہے، جس میں تحریت ہے، جس میں صلح کلیت ہے، جس میں تفضیلیت ہے۔ میں نے ان مختلف ادیان و مذاہب اور مسالک کے حوالے سے اب تک 1000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور ان ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس دور میں جس کی تعلیمات عقیدے کا تحفظ فراہم کر سکتی ہیں وہ صرف امام احمد رضا کی ذات ہے۔ وہ امام احمد رضا ہے کہ جنہوں نے اللہ و رسول کے دین کی ایسی صحیح تشریح فرمائی کہ پوری دنیا پکار اٹھی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ دین کو ختم کرنے کے لیے تحریک چل رہی ہے، عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں، اور عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کے لیے آپ کے سچے عقیدے کو آپ سے لوٹ کر ختم کر دینے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں۔ میں آپ کے پڑوس میں ایک بار گیا، کیرلا، رات میں تقریباً 11 بجے ہوٹل میں سونے جا رہا تھا، لیکن میری اپنی عادت ہے کہ میں اگر کسی شہر سے گزرتا ہوں تو اس شہر کے بارے میں 2-4 باتیں ضرور معلومات میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر اپنی آبادی کتنی ہے، سنی صحیح العقیدہ کتنے ہیں، مسجدیں کتنی ہیں، کرسچیان کا مزاج کیا ہے، اپنے مدارس کتنے ہیں، مزارات طیبہ برکت و خیرات کے لیے مرکز کی حیثیت سے ہیں یا نہیں ہیں، یہ چند چیزیں میں ضرور معلوم کرتا ہوں۔
میں کیرلا گیا، کالی کٹ شہر میں ہوٹل میں رات میں ٹھہرا ہوا تھا، اور پھر جو میرے احباب تھے ان سے میں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینا چاہا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس شہر میں کس کس مسلک اور موقف کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو چند مسالک کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے قادیانیت کا ذکر کر دیا۔ میں نے کہا کیا یہاں پر قادیانی بھی پائے جاتے ہیں؟ کہا ہاں، قادیانی تقریباً 1000 گھر ہیں، اور ایسے منظم ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کا پیشوا یہاں پر آیا ہوا تھا، تو 600 طلبہ جو کالج کے پڑھنے والے وہ ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہاں پر قادیانیت کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ قادیانیت کلمہ کے نام پر نوجوانوں کو کس طرح سے برباد کر رہی ہے۔ میں بیٹھ گیا اٹھ کر، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس شہر میں ان کے ادارے ہیں؟ کہا ایک 4 منزلہ عمارت ہے ان کا ادارہ ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کے مبلغین ہیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا میں اسی وقت اس ادارے کو دیکھنے کے لیے چلنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ رات میں ہوٹل سے نیچے اترا، گاڑی میں بیٹھا، اور کچھ دیر کے بعد جا کر کے میری گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی۔ دیکھا تو 4 منزلہ عمارت ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور اندر جب داخل ہوا تو ان کے ایک مبلغ نظر آئے۔ سامنے ان کے تمام پیشواؤں کا تعارف، مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر اب تک جتنے ان کے پیشوا اور خلفاء ان کے طور پر گزر چکے ہیں، سب کا تعارف وہاں پہ وال میگزین کی شکل میں لگا ہوا تھا۔ میں اندر گیا، جائزہ لیا، اور پھر باہر نکل آیا، اور میں نے اپنے احباب سے کہا جس علاقے میں اتنے بڑے بڑے اپنے علماء ہوں، کیا وجہ ہے کہ قادیانیت پھیل رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قادیانیت ہمارے بچوں میں سرایت کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بولنا نہیں چاہتا، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے۔ ہم نے کہا یہ درِ امتیاز رب نے امام احمد رضا کو عطا کیا ہے، ان کے ماننے والوں کو عطا کیا ہے۔ یہ ان کے ماننے والوں کا جگر ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں پہنچتے ہیں، عقیدہ حق کی ایسی ترجمانی کرتے ہیں کہ دنیا پکار اٹھتی ہے کہ اگر سچائی کا علم بردار اس وقت ہمارے درمیان کوئی آیا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ تاج الشریعہ دکھ رہا ہے۔ دنیا کے جس گوشے میں میرا تاج الشریعہ گیا، کبھی اس نے ایسی پالیسی نہیں اختیار کی کہ حق بات کو نہ بیان کیے، نہ کیا، جو حق تھا اسے ظاہر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا دنیا کہنے لگی ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی کے خلاف کچھ مت کہا جائے۔ بتائیے اسلام کے خلاف لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کی شان میں تبرہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اگر ایسے دشمنان اسلام کے بارے میں امت کو آگاہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ جب اس طرح کی بات میں سنتا ہوں تو مدینہ منورہ کا وہ دور یاد آتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ گر ہوئے، تو اب وہاں پہ جو منافقین کا سردار تھا جس کو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کہا جاتا ہے، اس کا حلوہ ماڈا بند ہوتا دکھا اور اس نے مخالفت شروع کر دی، اور لوگوں کے درمیان اس نے جا کر کے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم چاہتے تھے کہ سب ایک ہو کے رہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، ہم سب کو ایک ساتھ رکھتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام آئے، یہ محمد عربی آئے، انہوں نے گھر گھر کو الگ کر دیا، باپ بیٹے کو الگ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ صاحب ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے، تو انہوں نے گھر گھر میں تفریق کر دیا۔ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہم چاہتے
چاہتے کہ سب ایک جگہ مل کر کے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ متحد ہو کر کے رہیں۔ یہ پیغمبر اسلام ہے جنہوں نے گھر گھر کو الگ کر دیا۔ قرآن کریم نے ان کی حرکتوں کا نقشہ کھینچا اور فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے فتنہ مت پھیلاؤ، فساد مت کرو، تو یہ کہتے ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا الا ان ہم المفسدون، خبردار رہنا یہ مصلح نہیں ہے، حقیقت میں یہ تمہارے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو تمہیں اللہ و رسول کا گستاخ بنا دے وہ کبھی مصلح نہیں ہو سکتا ہے، وہ تمہارے درمیان فساد برپا کر رہا ہے۔ حقیقت میں مصلح وہی ہے جو تمہیں اللہ و رسول تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ تحریکیں بہت تیزی سے پنپ رہی ہیں، اور پھر عقید توحید، عقید رسالت کے بعد جو عقید ولایت و خلافت و صحابیت ہے اس پر اس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہیں کہ عقید توحید ہو یا عقید رسالت ہو، سچا عقیدہ اگر امت تک پہنچا ہے تو صحابہ کی مقدس کوششوں سے ہی پہنچا ہے، ان کی تعلیمات کے ذریعہ ہی ہم تک دین پہنچا ہے، اس لیے انہیں ڈیمیج کیا جائے، ان کو بے وقار کیا جائے، ان کو غیر معتبر ٹھہرایا جائے، ان کو غیر مستند بنا دیا جائے، اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے۔ عقیدہ صحابیت کے خلاف اس وقت پوری دنیا میں یلغار ہے، ایران سے لے کر ہندوستان تک نہ جانے کتنے لوگ اس تحریک کا حصہ بن کر اور آپ کے درمیان سنی بن کر آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے جو مسلمات ہیں، جو مسلم عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کون نہیں جانتا، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، حتیٰ کہ مکے کے کفار بھی سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان رسول کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو صدیق اکبر کا رتبہ ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جب میدان احد میں مسلمانوں کو ایک موقع پر ہزیمت ہوئی، شکست کا بظاہر سامنا کرنا پڑا، تو ادھر سے جو کفار مکہ کا سردار تھا اور کمانڈر ان چیف تھا جنگ میں، جو کمانڈری کر رہا تھا، اس نے پکارا اور کہا کہاں ہے محمد؟ اس نے یہ آواز لگائی۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا جواب مت دینا، جواب مت دینا، بیٹھے رہو، خاموش رہو۔ اس نے کہا کہاں ہے محمد؟ این محمد؟ این محمد؟ رسول پاک نے کچھ نہیں کہا، صحابہ سے فرمایا خاموش رہنا۔ اور پھر اس کے بعد میں اس نے کیا کہا؟ اس کے بعد اس نے کس کو پکارا؟ وہ کہتا این ابو بکر، این ابو بکر؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ گویا مکے کے کفار بھی یہ سمجھتے تھے محمد عربی کے بعد ان کا جانشین اگر کوئی ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ مکے کے کفار بھی یہ تسلیم کرتے تھے محمد عربی کے بعد اگر ان کا کوئی جانشین ہے اور ان کے دین کو فروغ بخشنے والا ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ مگر کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں 1400 سال کے بعد آج ابو بکر صدیق کی عظمت پر نشان لگانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں ان کی عظمت کا سورج 1400 سال سے چمک رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ خاک ہو جائیں یدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، پوری دنیا کے اندر اس جماعت جیسی کوئی جماعت نہیں، ان افراد جیسے دوسرے افراد نہیں۔ اس مقدس جماعت کے ایک ایک جیالے کا کارنامہ اگر آپ پڑھیں تو آپ محبت کے آنسو کے علاوہ اور کچھ نہیں گرا سکتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ ولایت، نگاہ صحابیت سب دیکھ رہی تھی ان کی کہ کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے۔
اور میرا نام لے کر کیسے لوگ صحابہ کی عظمت پر نشانہ لگانے کی کوشش کریں گے. اس لیے بہت سارے فتنوں کو تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پاک اور اپنے ارشاد مبارک ہی سے ختم کرنے کی اسی وقت کوشش فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان ایک موقع پر پوچھ لیا, بتاؤ تم میں سب سے بہادر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ ہی نے پوچھا, بتاؤ ہم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا, موجودین نے کہا, سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں سب سے زیادہ بہادر ہوں؟ میں تو ہمیشہ اپنے مقابل سے لڑا ہوں, اپنے مقابل سے لڑا ہوں. میرے سامنے جو آیا وہ میرا مقابل تھا, میرا ہم پلہ تھا. یہ کون سی بہادری ہے؟ اپنے ہم پلے سے لڑنا. ارے اوپر سے کوئی ٹکرائے, یہ بہادری ہے. یہ بتاؤ کون ہم میں سب سے زیادہ بہادر ہے؟ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ہی ارشاد فرمائیں, سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ شجاعت والا کون ہے؟ جرأت والا کون ہے؟ آپ ہی بتائیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ہم میں سب سے زیادہ بہادر شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا, میں تو ہمیشہ میدان جنگ میں گیا تو میرے مقابل جو آیا میں اس سے لڑا, لیکن جنگ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی, جھوپڑا بنایا گیا تاکہ دھوپ سے اور گرد و غبار سے رسول پاک محفوظ رہیں, اور اللہ کے رسول اس میں جلوہ گر ہوئے. اب بات یہ آئی کہ کون یہاں پہ کھڑا ہو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محافظ دستے کی حیثیت سے کام کرے گا؟ کون دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ دشمن کا تیر آئے, اکیلے آئیں, پورے قافلے کے ساتھ آئیں, پورا لشکر آئے؟ کون ہے جو سب سے مقابلہ آرائی کرے گا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ما دنا من احد, ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا, ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا. اس لیے کہ سب کے سامنے کفار مکہ کا لشکر تھا, ان کی طاقت تھی, ان کی فوج تھی, ان کا اسلحہ تھا. ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمے کے سامنے دروازے پر کھڑے ہو کر ہر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. ما دنا من احد, ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا. اگر کوئی شخصیت آگے بڑھی تو ابو بکر صدیق کی شخصیت. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ مولائے کائنات فرماتے ہیں. تو جس کو مولائے کائنات سب سے بہتر کہیں, سب سے زیادہ بہادر کہیں, سب سے زیادہ فضل والا کہیں, رسول پاک کے بعد سب سے بہتر کہیں, علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی جس کو سب سے افضل کہیں, علی کے ماننے والے بھی اسی کو سب سے افضل قرار دیں. اور خدا کا شکر ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ ہم ہیں, وہ اہل سنت و جماعت ہے, وہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اب ذرا دونوں میں محبت دیکھیے, اور آج کے کم وقت کس طریقے سے بانٹنے کی اور تفریق کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا دونوں کی محبت کا انداز دیکھیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں, اتفاق سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے, راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کے مسکرانا شروع کر دیا, محبت میں مسکرانا شروع کر دیا, اور اس کے بعد فرمایا, علی آپ کو مبارک ہو. کہا, کیوں مسکرا رہے ہیں, کیا مبارکبادی آپ دے رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پوچھا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, رسول پاک نے مجھ سے فرمایا ہے, علی قسیم النار, علی جہنم بانٹنے والے ہیں. یعنی جو علی سے دشمنی کرے گا,
علی اس کو جہنم کا ٹکٹ دے دیں گے، اور جو علی سے محبت کرے گا اسے جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ تو آپ تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق جنت کا بھی ٹکٹ دینے والے ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ کو رسول پاک نے جنت کا ٹکٹ دینے والا بتایا ہے، اس لیے آپ کی اس خوش نصیبی کو دیکھ کر کے، سن کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ آپ نظر آ گئے، اس لیے میں خوشی میں آپ کو دیکھ کر مسکرا بیٹھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو، سبحان اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہا مجھے کیا مبارک؟ حضرت علی فرماتے ہیں آپ سے رسول پاک نے وہ فرمایا کہ علی جنت کا ٹکٹ دیں گے، مگر مجھ سے رسول پاک نے فرمایا اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ یہ مجھ سے رسول پاک نے فرمایا، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو صدیق اکبر سے ٹکرائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو مولا کائنات سے ٹکرائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ الحمدللہ، ہم صدیق اکبر کے اوپر اپنی جان قربان کرنے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں، اور مولا کائنات پر بھی اپنے دل و جان کو قربان کرنے میں خوشی محسوس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اقبل علی، اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے، دربار رسالت میں حضرت علی بھی جلوہ گر ہو گئے۔ رسول پاک نے حضرت معاویہ سے فرمایا، یا معاویہ اتحب علیًا، اتحب علیًا، اے معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ کئی لوگ تھے مگر رسول پاک نے حضرت معاویہ ہی کو مخاطب کیا اور انہی سے جواب مانگا تاکہ وہی کلیئر ہو جائے کہ اے بعد میں آنے والے بدبختوں، میرے صحابہ میں سے کسی کے درمیان تم تفریق کر کے شرارت مت کرنا، میں پہلے ہی فیصلہ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم عقیدہ رسالت کے ماننے والے ہو تو جو میرا فرمان ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا، ورنہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں ڈال دیے جاؤ گے۔ رسول پاک نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، یا معاویہ اتحب علیًا، معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ رسول پاک نے پوچھا۔ پولیس والے کے سامنے گڑبڑ گھوٹالا کر کے سچا جھوٹا جواب دے کر آپ گزر سکتے ہیں، مگر انٹیلیجنس والوں سے بچنا۔ کیا بات ہے، واہ واہ حضرت، واہ واہ۔ اس لیے کہ وہ بہت ہی ہنرمند ہوتے ہیں، ان سے بچ کر کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں تو وہ ذات ہے جو اندر باہر سب جانے، نیچے اوپر سب جانے، عرش کے اوپر بھی دیکھے، فرش کے نیچے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے، بائیں بھی دیکھے، دل بھی دیکھے، جگر بھی دیکھے، زبان بھی دیکھے، سر بھی دیکھے۔ خود رسول پاک فرماتے ہیں، لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم۔ سنو، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ، نہ تمہارا سجدہ پوشیدہ، اور نہ تمہارے دل کی کیفیت پوشیدہ ہے۔ یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت ہے کہ وہ دل پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک بات بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، جب بعض حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ رب العالمین تہمت لگائی، تو اب ان کے غلط پروپگنڈوں سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، ان میں سے ایک صحابی رسول بھی متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی جو منافقوں نے کہی تھی۔ اور جب آیت برات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں نازل ہوئی، رسول پاک نے بلایا جو لوگ غلط پروپگنڈا کرتے تھے، صحابہ سے کہا فلاں فلاں کو بلا کے لے کے آؤ۔ صحابہ گئے، دوڑے ہوئے ایک ایک کر کے سب کو بلا کر لے کر آئے، سب آئے۔ اتفاق سے اسی گروپ میں ایک مخلص صحابی بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے بھی غلط پروپگنڈے میں یہ جملے استعمال کیے تھے۔ سبحان اللہ،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ادھر سے ادھر کرو، ان کو ادھر سے نکالو، ادھر کرو، اس لیے کہ یہ اپنے سیدھے پن کی وجہ سے ان کے غلط پروپگنڈوں میں آ کر کے بول چکے ہیں، ورنہ ان کا دل مطمئن ہے، اس لیے ان کو ادھر نہ رکھو، ان کو ادھر کرو۔ جو نبی دل پر فیصلہ کرے اور سمجھے کہ منافق کون ہے، مخلص کون ہے، اے ظالمو تم امیر معاویہ کو منافق کہہ کر کے کس پر الزام دے رہے ہو؟ یہ رسول پاک پر الزام دے رہے ہو، اس لیے کہ رسول پاک نے حضرت معاویہ سے فرمایا اتحب علی، اے معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ آخر رسول پاک نے صدیق اکبر سے کیوں نہیں پوچھا؟ رسول پاک نے عثمان غنی سے کیوں نہیں پوچھا؟ آخر رسول پاک نے حضرت معاویہ ہی سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ میرے آقا جان رہے تھے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ان میں اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف انہی دونوں میں ہوگا، اور اسی اختلاف کو بہانہ بنا کر کوئی تان و تشنیع کرے گا، اس لیے آج ہی جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ پوچھا اتحب علی، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت معاویہ نے فرمایا نعم، نعم، ہاں یا رسول اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر حضرت علی حضرت معاویہ معاذ اللہ نفاق سے کام لیتے اور زبان سے کہتے کہ میں محبت کرتا ہوں اور ان کے دل میں حضرت علی کی نفرت ہوتی، بتائیے رسول پاک فوراً ٹوک دیتے کہ نہیں ٹوک دیتے؟ اس لیے کہ ایک نہیں کئی ایک واقعہ ہے۔ مسجد میں کوئی آیا، رسول پاک نے فرمایا اخرج اخرج فإنک منافق، چل نکل تو منافق ہے، چل نکل تو منافق ہے۔ سارے منافقوں کو پہچان لیا، یہ بیٹھائے ہوئے ہیں دربار میں، ان کو نہیں پہچان سکے، 1400 سال کے بعد تم پہچانے؟ حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے؟ ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، اس لیے ذرا سوچ کے بولو اور یاد رکھو، عظمت صحابہ ہو یا عظمت اہل بیت ہو یا عظمت رسالت معاب ہو یا عظمت اولیاء کرام ہو یا عظمت علماء اسلام ہو، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے۔ بات لمبی ہو گئی، میرے خیال سے گفتگو سمیٹ لوں، وقت تو نہیں ختم ہو گیا، دو چند منٹ اور بات پوری کر لوں۔ نہیں، محکمہ کی طرف سے ممکن ہے وقت کی کوئی پابندی، بہرحال بس جلدی سے۔ حضرت معاویہ سے جب رسول پاک نے پوچھا اتحب علی، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت علی سے محبت کرنے کا سوال جب رسول پاک نے کیا، حضرت معاویہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر حضرت معاویہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ انہوں نے کہا، تو رسول پاک نے انہیں ٹوکا کیوں نہیں؟ یہ رسول پاک کے علم غیب پر اعتراض ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت معاویہ کے جو دل میں تھا وہی ان کی، پھر رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا معاویہ تم چال بازی سے کام لے رہے ہو، تم مجھ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم محبت نہیں کرتے ہو، تم مجھ سے زبانی جمع خرچ کر رہے ہو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں محبت تو کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن تم دونوں کے درمیان ایک دن کچھ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور فرما رہے ہیں تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا۔ میرے آقا جو فی الحال تھا اسے بھی دیکھ رہے تھے اور جو مستقبل میں ہونے والا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے، اسی لیے تو فرمایا کہ تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ نے فوراً دوسرا سوال عرض کر دیا، یا رسول اللہ جب ہم دونوں کے درمیان
कुछ हो जाएगा। मैं अपने यूपी की जबान में कहता हूं कि कुछ टुन्न फुन्न हो जाएगा। जैसे दो बर्तन में टकराव हो जाता है, दो बर्तन अगर एक जगह रहते हो तो उसमें ठोकर लगने के बाद थोड़ी आवाज निकलती है। रसूल पाक ने फरमाया तुम दोनों के दरमियान कुछ हो जाएगा। हजरत मुआविया कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम दोनों के दरमियान कुछ हो जाएगा फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? गोया हजरत मुआविया भी जानते हैं कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरोड़। हजरत मुआविया भी जानते थे कि नबी आने वाले हालात को भी जानते हैं, तभी तो पूछा फिर क्या होगा। अगर हजरत मुआविया का अकीदा यह होता कि नबी को मुस्तकबिल की खबर नहीं है तो पूछते क्यों? इसका मतलब है वो जानते थे, नबी माजी को भी जानते हैं, नबी हाल को भी जानते हैं, नबी मुस्तकबिल को भी जानते हैं, तभी तो कहा या रसूल अल्लाह हम दोनों में जब हो जाएगा फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा या रसूल अल्लाह उसे भी बता दीजिए। हदीस पाक है, उठाइए इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब अद्दुर्रुल मंसूर फी तफसीरिल मासूर, उसमें इमाम जलालुद्दीन शाफई कुद्दसा सिरहु फरमाते हैं कि जब हजरत अमीर मुआविया ने रसूल पाक से पूछा फिर क्या होगा, मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि तुम मुनाफिक हो जाओगे, तुम जाबिर हो जाओगे, तुम फासिक हो जाओगे, तुम जालिम हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम दुश्मन अहले बैत हो जाओगे। नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अफ़उल्लाहि व गुफ़रानो, जब तुम दोनों के दरमियान कुछ हो जाएगा तो तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, खुदा की तरफ से परवाने मग़फ़िरत मिल जाएगा, खुदा तुम दोनों की मग़फ़िरत और तुम्हें माफी का परवाना खुदा देगा। इसका मतलब है रसूल पाक ने यह फैसला फरमा दिया, इख्तिलाफ होगा मगर हजरत अमीर मुआविया से खुदा राजी है, खुदा के महबूब राजी हैं। अकीदे तौहीद और रिसालत को मानने का मतलब यह है कि वही सच्चा मोहम्मदी कहलाएगा जो सहाबा बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया को रसूल पाक का सहाबी मानकर उनका एहतराम करता होगा। इसलिए जो लोग इससे हटकर बकवास करें, हम लोगों का हाल यह है कि अगर किसी ने व्हाट्सएप पर कोई गलत बात डाल दी तो हमने फौरन दूसरे के यहाँ पहुंचा दिया, तीसरे को पहुंचा दिया, बल्कि कहते हैं जल्दी शेयर करो। मगर आला हजरत क्या फरमाते हैं, अगर तुम दुश्मनाने इस्लाम की गुस्ताखियों को कहीं सुनो या देखो तो उस तरफ तुम्हें तवज्जो करने की जरूरत क्या है? क्या बात? तुम उनकी बातों पर कान ही मत धरो। तुम तो अपने नबी का और तुम्हारे मुअज़्ज़म व मोहतरम शख्सियत की शान में अगर गुस्ताखी की जाए तो उस शख्सियत का खूब जिक्र जमील करते रहो, खूब जिक्र जमील करो। इसी तरीके से दुश्मन का कलेजा फटता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप रसूल पाक के वफादारों में दिन रात शुमार किए जाते रहें तो सुबह शाम नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने का वजीफा बना लीजिए। महफिल में बैठिए तो नबी का जिक्र, घर में बैठिए तो नबी का जिक्र, कहीं मस्जिद में रहिए तो नबी का जिक्र, कहीं दुकान पे बैठिए तो रसूल पाक के बारे में बताइए, मेरे रसूल कैसे थे, मेरे रसूल की अदा कैसी थी, मेरे रसूल की जबान कैसी थी, मेरे रसूल का फरमान कैसा था, और गुनगुनाते रहिए वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। आप कहते रहिए, कोई बदअकीदा मिले जो ये कहता हो नबी क्या देते हैं तो आप आला हजरत का शेर गुनगुनाते रहिए, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। कोई कहे नबी यहाँ से हैदराबाद से कैसे सुन लेंगे तो आप उसको सुनाइए, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान सलामत रहे, मसलके आला हजरत पर मेरे मुर्शिदे गिरामी आखिरी बात, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए। आज अगर कहीं दो चार लोग मर गए वावैला मचा दिया जाता है, मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जलसों में, मस्जिदों में
فلاں جگہ 5 کی جان چلی گئی، کچھ نہیں ہو رہا ہے، مگر روزانہ کتنوں کا ایمان جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یوٹیوب پر یہ فلاں اسکالر، یہ فلاں انجینئر، یہ فلاں محقق اور یہ فلاں محدث، یہ فلاں خطیب آ کر کے آپ کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ صبح کو انسان صاحب ایمان ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے بدعقیدہ ہو جاتا ہے، شام تک مسلمان رہتا ہے، صبح ہوتے ہوتے بدعقیدہ ہو جاتا ہے، روزانہ نہ جانے کتنوں کا ایمان جاتا ہے۔ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے، جینا مرنا ہے سب کچھ، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب اپنے نوجوانوں سے جو یوٹیوب پر آ کے اچھی تقریر کرنے لگے اور آپ کو ہنسانے لگے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بڑا قابل ہے۔ واہ واہ واہ، دیکھا نہیں آپ نے؟ جی چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ کیا بات ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ ہر دارالعلوم رسول پاک کے سچے علم کا پھیلانے والا دارالعلوم نہیں ہوتا، ہر جبہ و صافہ والا رسول پاک کے دین کا پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ یہ جو تم کو بلاتا ہے کیا بات ہے، واہ واہ، ٹھگ ہے، کیا بات ہے، رضا نفس دشمن ہے، کہاں تو نے دیکھے ہیں۔ ہاں، یہ جو دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نہ ہر دارالعلوم سچا علم دین مصطفیٰ پھیلانے والا، نہ ہر جبہ و دستار والا سچا مبلغ دین ہے۔ ہم اس کو پرکھیں گے، اور اس زمانے میں پرکھنے کا صرف ایک معیار ہے، ایک معیار ہے جسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے استاذ گرامی علامہ وسیع احمد وسیم صدیقی گوپال گنجوی بہاری دامت ظلہ العالی نے ایک بار مجھ سے فرمایا، میرے اساتذہ الحمدللہ سب علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب، سبحان اللہ۔ اور میں نے جن اساتذہ کی آغوش تربیت میں سبق لیا وہ سب اعلیٰ حضرت والے۔ میرے خاص استاذ امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے 6 سال ان کی جوتیاں سیدھی کی۔ ان کی درسگاہ میں کئی بزرگوں کے مزارات کے نقشے توغرے کی شکل میں لگے رہتے، یہ خواجہ غریب نواز کا توغرہ، یہ مخدوم سمنا کی چوچوی کا توغرہ، یہ اعلیٰ حضرت کا توغرہ، یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا توغرہ۔ اور جب کہیں دور کے سفر پر نکلتے ایک ایک کر کے سب کو بوسہ دیتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے، اور یا اعلیٰ حضرت یا مفتی اعظم کہہ کر اپنے کمرے سے باہر نکلتے۔ ایک میرے کرم فرما اتفاق سے میں ان کے یہاں گیا ملاقات کے لیے، صبح کا وقت تھا، ان کے کمرے میں بیٹھا تھا، وہ اپنی قیام گاہ سے آئے، ٹھنڈک کا موسم تھا، آئے، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد بہت بڑے عالم، جامع معقول و منقول تھے، وہ منطق و فلسفہ بھی جانتے تھے، نحو صرف کے بھی ماہر تھے۔ کرم فرمایا، تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے عطر کی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور مجھے دیا، اور فرمایا لو عطر لگا دو، عطر لگا دو۔ تو میں سوچنے لگا کہاں لگاؤں، کس کو کہہ رہے ہیں، اشارہ دیوار کی طرف کر رہے تھے، میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا کہاں لگاؤں، کہا یہ
आला हजरत के उर्स का पोस्टर है, ये आला हजरत के उर्स का पोस्टर है, इस पोस्टर में लगाओ, इसलिए कि ये मेरे मुजद्दिद के उर्स का पोस्टर है, इसका भी एहतराम है, मोहब्बत का तकाजा ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे असातिज़ा से इल्म हासिल किया। अल्लामा वसी अहमद साहब ने मुझसे फरमाया, मौलाना एक साहब ने मेरी एक बात पर कहा कि मैं खुद बहुत बड़ा सुन्नी हूं और मैं खुद सुन्नियों की सनद देता हूं। मैंने उनको कहलवा दिया कि जाके कह दीजिए कि हिंदुस्तान में सुन्नियत की सनद न कोई दरसगाह देती है, न कोई खानकाह देती है, न किसी मस्जिद से ये सनद मिलती है, न किसी दारुल उलूम से मिलती है, ये सनद मिलती है तो बरेली के अहमद रजा के दर से मिलती है। इसलिए कि जो हुसामुल हरमैन को तस्लीम करता है वही सुन्नी सही अकीदा माना जाता है। और हुसामुल हरमैन ये कारनामा मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा का कारनामा है। इसलिए कोई ये न समझे मैं सुन्नियत की सनद देता हूं, सुन्नियत की सनद बरेली का अहमद रजा देता है। सुभान अल्लाह। और जब मक्का शरीफ जा करके हम ढूंढते हैं तो वहां भी हमें हिंदुस्तानी सुन्नियों की सनद के तौर पर आला हजरत ही नजर आते हैं। चुनांचे मक्के के एक सैयद आलिम ने फरमाया था कि अगर कोई हिंदुस्तान से आता है और हम ये जानना चाहें कि ये सुन्नी सही अकीदा है या बद अकीदा है, फअसअलहु अनि शेख अहमद रजा अल हिंदी, तो हम उससे मौलाना अहमद रजा हिंदुस्तानी के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। अगर उनकी तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी सही अकीदा है, और अगर उनसे बुग़्ज़ रखता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी नहीं है, ये बदअकीदा है। ये मक्के से सनद हिंदुस्तानियों को दी गई है, इसीलिए जो सुन्नी सही अकीदा बनना चाहे उसे तालीमाते इमाम अहमद रजा को अपने सीने से लगाना पड़ेगा। मेरे ताजुशरिया ने फरमाया मसलके आला हजरत पे जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह। ये इदारा जिसका नाम मुईनिया रज़विया है, ये इदारा मुईनिया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। आला हजरत से सवाल हुआ कि एक शख्स अजमेर को शरीफ नहीं मानता है। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से उसे शरीफ नहीं मानता तो वो गुमराह है, और अगर वहाबियत की बुनियाद पर शरीफ नहीं मानता तो वहाबियत खुद ही गुमराही का पुलंदा है। ये आला हजरत ने फरमाया, फतावा रज़विया में मौजूद है। एक शख्स ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज को एक आदमी गरीब नवाज नहीं मानता। आला हजरत फरमाते हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज न माने वो गुमराह है, और अगर वहाबियत की बुनियाद पर नहीं मानता तो वहाबियत खुद ही गंदगियों का पुलंदा है। आला हजरत ने फरमाया हिंदुस्तान में वो कौन सी जगह हैं जहां पर अल्लाह दुआएं कबूल करता है। आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात में से एक मकाम मेरे ख्वाजा का आस्ताना है, जहां पर अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। तो ये इदारा ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो है, आला हजरत के मिशन का तर्जमान है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दीन महफूज रहे, आपका अकीदे तौहीद महफूज रहे, आपका अकीदे रिसालत महफूज रहे, आपका अकीदे सहाबियत महफूज रहे, और आप सुन्नी सही अकीदा बन के रहें, तो जितने इदारे मसलके आला हजरत के मुताबिक चल रहे हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने उनका ताउन कीजिए ताकि आपके ईमान की हिफाजत का सामान मिलता रहे। ये इदारा है, आप इसका ताउन करके जाइएगा। ये इदारे ये ऐसे ही हैं जैसे जिस्म में धड़कता हुआ दिल है तो जुमला बाजारी, लेकिन कह देता हूं कि आज जो कुछ चल रहा है ना हिंदुस्तान में, ये मदरसा बंद करो, कहीं पे नजर है कहीं पे निशाना। उनको मदरसों से नहीं चिढ़ा है, बात यह है कि मदरसों में रसूल पाक के वफादार पैदा किए जाते हैं। वाह वाह।
اصل چیز یہ ہے. تو اگر برق و سیاد کی ضد یہی ہے بنائیں گے ہم بھی یہی آشیانہ. واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.